برطانیہ اور فرانس کی دارالحکومتوں میں فلسطین کی حمایت میں بڑے مظاہرے ہوئے، جن میں غزہ کی پٹی اور فلسطینی اسیران کے ساتھ یکجہتی پر توجہ مرکوز کی گئی۔ ہفتے کے روز مظاہرین نے جنگ کے مکمل خاتمے، محاصرے کے خاتمے اور فلسطینیوں کے خلاف مسلسل سنگین خلاف ورزیوں پر قابض اسرائیل کے محاسبے کا مطالبہ کیا۔ لندن میں بکنگھم پیلس کے قریب ریڈ ریبن یعنی سرخ پٹی ریڈ ریبن مہم کے تحت اس یکجہتی تقریب کو انعقاد کیا گیا، جس کے منتظمین کے مطابق اس کا مقصد برطانوی عوامی شعور میں فلسطینی کاز کو زندہ رکھنا ہے۔ مظاہرین نے ایک بڑا بینر اٹھا رکھا تھا جس پر درج تھا کہ قابض اسرائیلی عقوبت خانوں میں 9100 فلسطینی اسیر موجود ہیں، یعنی قیدی موجود ہیں، جن میں 3500 یعنی 3500 سے زائد انتظامی حراست میں ہیں۔ تقریباً 400 بچے اور 50 سے زائد خواتین شامل ہیں، لیڈیز شامل ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان میں سے بڑی تعداد کو بغیر کسی ٹرائل کے قید میں رکھا گیا ہے۔ منتظمین نے بتایا کہ لندن کے سیاحتی مرکز کا انتخاب اس لیے کیا گیا تاکہ پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ یہ احتجاج ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب برطانوی ہائی کورٹ نے فلسطین ایکشن یعنی پیلسٹائن ایکشن گروپ کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کی درجہ بندی کو غیر قانونی قرار دیا ہے، جس کے خلاف برطانوی حکومت نے اپیل دائر کر رکھی ہے۔ پیرس میں انسانی حقوق کی تنظیموں نے یعنی ایک طرف تو یوکے یعنی برٹن یعنی برطانیہ میں مظاہرے ہوئے، وہیں دوسری طرف فرانس میں بھی ہوئے۔ پیرس میں انسانی حقوق کی تنظیموں کی کال پر سینکڑوں مظاہرین، بعض اوقات یہ خبریں بھی آئی ہیں، رپورٹ ہوئی کہ ان میں ہزاروں شامل تھے۔ مظاہرین نے یعنی پردرشن کاریوں نے سڑکوں پر نکل کر غزہ میں فوری سیز فائر، محاصرے کے خاتمے اور انسانی امداد کی بلا روک ٹوک فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ یہاں آپ کو یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ سیز فائر کہنے کو تو لاگو ہے، لیکن سیز فائر جسے کہ غزہ پیس ایکارڈ کہا گیا تھا، سیز فائر لاگو ہونے کے باوجود اسرائیلی حملوں میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ اور جب سے یہ سیز فائر لاگو ہے یعنی کہ اکتوبر 11، 2025 سے سیز فائر لاگو ہے، تب سے لے کے آج تک تقریباً 600 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، یعنی اسرائیلی حملے میں فلسطینیوں کی جانیں جا چکی ہیں۔ یہ سیز فائر کے دوران ہو رہا ہے۔ اب مظاہرین یہ مانگ کر رہے ہیں کہ سیز فائر کو دراصل حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں جنگ بندی کے طور پر اسے آبزرو کیا جائے، جنگ بندی کے طور پر اسے نافذ کیا جائے۔ شرکا یعنی جو پردرشن کاریوں میں جو لوگ شامل تھے، انہوں نے کہا کہ قابض فلسطینی کاز کو زندہ رکھنا ہے۔ مظاہرین نے ایک بڑا بینر اٹھا رکھا تھا جس پر درج تھا کہ قابض اسرائیلی عقوبت خانوں میں 9100 فلسطینی اسیر موجود ہیں، یعنی قیدی موجود ہیں، جن میں 3500 یعنی 3500 سے زائد انتظامی حراست میں ہیں۔ تقریباً 400 بچے اور 50 سے زائد خواتین شامل ہیں، لیڈیز شامل ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان میں سے بڑی تعداد کو بغیر کسی ٹرائل کے قید میں رکھا گیا ہے۔ منتظمین نے بتایا کہ لندن کے سیاحتی مرکز کا انتخاب اس لیے کیا گیا تاکہ پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ یہ احتجاج ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے اسرائیلی فوج کا رویہ زمین پر جنگ بندی پر کسی حقیقی عمل درآمد کی عکاسی نہیں کرتا۔ انہوں نے مغربی حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ قابض اسرائیل پر فوجی کارروائیاں ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ مظاہرین نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کو بھی مسترد کر دیا اور اسے قضیہ فلسطین کا کوئی منصفانہ حل تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ وہ اپنی تحریک جاری رکھیں گے تاکہ اس مسئلے پر عالمی توجہ کم نہ ہونے پائے۔ یہ عوامی تحریکیں چاہے وہ برٹن میں ہوں یا فرانس میں یا دوسرے اور ملکوں میں، چاہے وہ آسٹریلیا یا جرمنی، یہ عوامی تحریکیں کئی یورپی دارالحکومتوں میں بڑھتی ہوئی بے چینی اور غزہ پر جاری جنگ کے حوالے سے سیاسی و قانونی بحث کے تناظر میں سامنے آ رہی ہیں۔